قیامت دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ مطلب بچ جائے گا, جس کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی. لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے ایک بندہ کہے کہ جی میں نے اپنے کسی رشتہ دار کا 1,00,000 روپیہ دبایا ہے تو میں تہجد کے پہلے 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 پڑھ لیا کروں گا معاف ہو جائے گا. ناٹ ایٹ آل, ایسا نہیں ہوگا. حقوق العباد قطعاً نہیں معاف ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. اسی لیے سورہ نساء میں ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک شخص آئے گا جس کی پہاڑوں نیکیاں ہوں گی, لوگ رش کر رہے ہوں گے, لیکن اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی کو ناحق مارا ہوگا, کسی کو ناحق ڈانٹا ہوگا, کسی کا خون نکالا ہوگا, اور وہ لوگ آ جائیں گے, وہ کہیں گے یا اللہ اس نے تو بڑی زیادتیاں کی ہمارے ساتھ, نیکیوں سے تو وہ جنت میں جا رہا ہوگا. اللہ کہے گا اچھا آج بدلہ ہے, یہ تو پیسے تو تمہیں دے نہیں سکتا, تو آؤ اس کی نیکیاں, آج کی کرنسی نیکیاں لو, اس کی نیکیاں. لوگ لیتے جائیں گے, وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم. ایسا کہانی نہیں جو صحیح مسلم شریف ہے, ایک بزرگ شریف یا علماء شریف کی کہانیاں نہیں ہے. اور یہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جو غریب ہو, دنیا کا مال اس کے پاس نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو یہ نیکیاں لے کے آیا لیکن اس حال میں کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی, تو وہ لوگ قیامت دن اس کی نیکی ایک ایک کر کے لے جائیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جن کا بدلہ اس نے دینا ہوگا. اب تو مسئلہ ہی ختم. اللہ فرمائے گا اچھا اب نیکیاں تو نہیں ہے, اس طرح کرو اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دو. جس نے اس سے بدلہ لینا ہے نا, کوئی کہے جی میرے اس نے 1000 درہم دینے تھے, میں 1,00,000 گناہ اپنے اس کے کھاتے میں ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے جی, کرتے 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 اس کو اوندھا منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوں گی ان میں سے کئی لوگ ہوں گے جو جن کی نیکیاں تھوڑی بہت کم پڑی ہوں گی وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو سر یہ آپ سمجھ لیں نماز پڑھنے کا, داڑھی رکھنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ باقی آپ کے فراڈ معاف ہو جائیں گے. دین ٹوٹل پیکج کا نام ہے, یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے. اس میں تھوڑے سے معاملے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ گرفت کر سکتا ہے. سورہ بقرہ میں جو 7 یونیورسل ٹروتھ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر کوئی ایک گناہ بھی ایسا کیا کہ اس گناہ نے اس کو گھیر لیا, وہ مارا گیا, اس کے لیے پھر دوزخ ہے. ایک گناہ بھی کسی کو دوزخ میں لے کے جانے کے لیے کافی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے گناہ چھوٹا سا بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا, اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ناک پہ ایک مکھی تھی اڑا دی, اس کو کوئی پرواہ نہیں. یہ فرق ہے. تو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے کہ نماز کے اندر ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو یہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ آپ صرف اعلان ہی کر رہے ہوتے ہیں, خواہش بھی اس کی رکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو خواہش رکھ رہے ہیں تو آپ کو سیدھا راستہ پتہ ہے. مورل لاز تو ہر بندے کو پتہ ہے, دنیا کے ہر انسان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. اس کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں تو مورل لاز تو آپ کو پتہ ہے. کسی کے پیسہ دبانا یہ غلط ہے تو پتہ ہے. جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اللہ سیدھے راستے پہ چلا, پھر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ مجھے استقامت دے, نیک لوگوں کے راستے پہ چلا, برے لوگوں سے کے راستے سے بچا, تو اس کا مطلب ہے آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کوشش بھی کر رہے ہوں گے. اور آپ کوشش نہ کر رہے ہو, صرف زبان سے ہی کہہ رہے ہو, تو سر زبان سے کہنے سے تو پیٹ نہیں بھرتا نا. اگر کوئی کہ جی میں نیت کرتا ہوں آج کے کھانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایسے کر لیں, پیٹ بھر جائے گا؟ فزیکلی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس طرح نیک بندے کی بھی صرف نیت کرنے سے نیک نہیں کو بنے گا جب تک ایفرٹ پٹ نہیں کرے گا. سیریس. مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آ گئی رحمہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, ان کو نیک کاموں کا اجر فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ مجھے نیک بنا دے, تو اندر سے وہ کہتے ہیں کہ ذرا بنا ہی نہ دے, تو منو تو اپنے پٹھے کام بھی چھڑنے پہ جڑے نے. تو جب ختم قرآن ہوا نا بیان القرآن کا, اس کے اینڈ پہ انہوں نے ایک دعا کرائی ہے. سر اس میں انہوں نے جملے بولے ہیں نا, میں کہتا ہوں جی بندے کے اندر سے باہر نکل جاتے ہیں وہ جملے. دعا انہوں نے بڑی چھوٹی کرائی, اس سے پہلے ایک جملہ بولا کہ ہم یہ دعا کرنے لگے ہیں اس ختم قرآن کے اینڈ کے اوپر, جو انہوں نے 108 گھنٹے میں پوری قرآن کی تفسیر ریکارڈ کرائی 1998 میں قرآن اکیڈمی کراچی میں. ان کا اگر تو واقعی ہم نیک بننا چاہتے ہیں اندر سے تو ہم اللہ سے مانگ لیتے ہیں, اور اگر
ہم اندر سے نہیں بننا چاہتے، ایک رسمن دعا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اور دعاؤں کی طرح ایک دعا ہی ہوگی، اس کے بعد اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا. تو وہ بھی اور نمازوں کی طرح ایک نماز ہی ہوگی، اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا جب کوئی بندہ چینج ہونا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے نیک بنا دے، اور وہ اندر نیت کر رہا ہے کہ کہیں نیک بننا پڑ گیا تو مجھے تو اتنا کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا، کدھر بڑھا ہی نہ دوے، ڈر رہے ہوئے اندروں. وہ اسی طریقے سے اسی پیشن کے ساتھ نیک بننے کی خواہش کر رہا ہو جس طرح ایک سخت پیاسا بندہ جون جولائی میں روزے کے وقت یہ نیت کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ کھلے گا تو میں ٹھنڈا پانی پیوں گا. اس لیول کی اگر اس کی نیت ہوگی نا نیکی کرنے کی، پھر ہی نیکی کی توفیق ملے گی. اور وہ شخص جس کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے، وہ دوبارہ ٹھنڈے استری کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے جس طرح ڈرے گا نا، اس طرح جب گناہوں سے ڈرنا شروع کرے گا نا تو پھر اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرے اور آپ کی پسندیدہ چیز پکائے اس دعوت میں، مثلا میں اپنی بات کر رہتا ہوں، بریانی پکا لیں، تو اور میں نے صبح ناشتہ بھی ہلکا کیا ہو، دن کو میں کھانا نہ کھاتا ہوں اور ڈنر میرا بریانی کا ہو، اور جیسے ہی میں اس کی بیٹھک میں انٹر ہوں بریانی کی خوشبو محلے سے ہی کی گلیوں میں ہی آنا شروع ہو جائے، تو بس صرف بریانی شریف کے سامنے آنے کی دیر ہے، پھر ایک میں ایک تو باقی سارے پھٹے منہ، یہی ہوگا نا. اچھا، لیکن بریانی کھانے سے 1 منٹ پہلے ایک کلین شیف بندہ میرے کان میں آ کے کہ یہ جو 10 داڑھی والے ہیں جو آپ کے بڑے معتقدین ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس بریانی میں زہر ڈالا ہوا ہے. تو میں کیا اس کلین شیف سے کہوں گا تو نے تو داڑھی نہیں رکھی، میں تیری گالی نہیں بننی، ہائے داڑھی تو پہلے پوری کر، ہوگا ایسے؟ یا میں کہوں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین یہ ایسا کر سکتے ہیں، یہ بھی میں نہیں کہوں گا. جو ہم لوگوں کہتے ہیں قرآن و سنت میں لکھا، کہتے ہیں بزرگوں نے سمجھ آیا، اور زہر کھواندے رہنے تہاڈا ایمان ہی مار کے رکھ چھڑیا انہوں نے. ٹھیک ہے، میں اچھی تے بہت اچھی ہے وہ کر چھڑے تہاڈے نال انہوں نے. اچھا، تو وہ 10 کے 10 بزرگان دین وہاں قرآن میں بھی قسم آپ کو دے دینا کہ سر ہم قسم دیتے ہیں ہمارے کہنے پہ آپ کھا لیں، اس میں زہر کوئی نہیں ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں، آپ کسی کی گارنٹی نہیں مانیں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی بھوک بھی مر جائے گی، مرے گی کہ نہیں، کیونکہ جان کی پڑ جائے گی. اچھا، وہ جب آپ کی بھوک مرے گی تو کیا اس بریانی کی خوشبو آپ کو لبھا رہی ہوگی؟ تھوڑی دیر پہلے لبھا رہی تھی، اس لیے کہ اس کے اندر چھپا ہوا عذاب آپ کے سامنے آ گیا. تو جس کو اللہ تعالی کی نافرمانی کے کاموں میں، گناہوں میں جو لذت ہے بریانی والی، اس لذت میں چھپا ہوا عذاب جو بریانی میں زہر کی شکل میں ہے نظر آ جاتا ہے، سر اس سے کوئی اثر نہیں کرتی بریانی کی خوشبو. اور یہی ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام یا اہل بیت یا جو نیک لوگ تھے وہ گناہوں سے بچا کرتے تھے. معصوم تو نہیں ہوتے تھے لیکن کافی درجے تک محفوظ ہو جاتے تھے، ان کو اس کی برائی کی طرف نظر چلی جاتی تھی. جب اس لیول کے اوپر ہوگا تو پھر انسان نیک بنے گا. تو نماز روک رہی ہے نیکی کے کاموں کی طرف بلا رہی ہے اور برائی سے روک رہی ہے، لیکن وہ صرف آواز دے دے کے، زبردستی نہیں کرے گی. اور سر زبردستی تو کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ کرے گا، زبردستی تو وہ بھی نہیں کر رہا، آپ کا پکا رشتہ دار شیطان. ٹھیک ہے جی، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بڑی اسٹانشنگ آیت ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر ہے 22. قیامت والے دن کا اللہ نے نقشہ کھینچا. یار اللہ کی طرح کون سمجھائے گا کسی کو؟ 22 نمبر آیت ہے سورہ ابراہیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الشیطان لما قضی الامر. قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کے لیے جنت کا، دوزخیوں کے لیے دوزخ کا، تو اس وقت شیطان کہے گا کس سے؟ اس سے جس کو اس نے ورگلایا ہوگا، یعنی اکثریت. ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تو اللہ اپنے وعدے میں سچا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ نبیوں کے ماننے والوں کو جنت میں اور نبیوں کے نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکوں گا. ووعدتکم فاخلفتکم، اور دیکھو جو میں نے دنیا میں تمہیں میں نے امیدیں دلائی ہوئی تھی نا، تم سے وعدے کیے تھے کہ خیر ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، ہاں یہی آج میں اعلان برات کرتا ہوں. سر شیطان نے کبھی ہم سے دنیا میں یہ وعدہ کیا کسی کے ساتھ دل میں یا باہر کہ تو نماز نہ پڑھ انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا؟ تو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ شیطان قیامت الدین کہے گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں اسے اعلان برات کرتا ہوں. شیطان نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور یہی وعدہ کیا ہوا ہے. اور یار اللہ بڑا غفور رحیم ہے، طول عمل،
وہ جو بھی ہے بخشا جائے گا، یہ شیطان وعدے کرا رہا ہوتا ہے۔ شیطان کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو یہ گناہ کا کام کر، انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا، یہ تھوڑی وہ کہتا۔ وہ کہتا ہے تیری نسبت تجھے کام آ جائے گی، تو نبی علیہ السلام کا امتی ہے، تجھے اللہ تعالیٰ ویسے ہی چھوڑ دے گا، وہ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ یہ شیطان کے وعدے ہیں، اور کتنا دھوکہ ہے۔ اللہ کے نام پہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی فلم چلا دی ہے۔ شیطان کہے گا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا میں آج خود ہی منکر ہوتا ہوں اس وعدے سے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھ، وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے دنیا میں تجھ پہ زور کوئی نہیں تھا۔ یہاں تو کہتے شیطان نے کام کرایا، تو میں پھر چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے۔ اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے 1 لاکھ روپیہ فی فجر دیا جائے گا، دوسری صف والے کو 50,000، سر پہلی اور دوسری صف پہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ جو کہتے ہیں نا آنکھ نہیں کھلتی، وہ کہہ کے آنکھ نہیں کھلتی کہ مسجد جا کے سوئیں گے۔ اور میں بھی لوگوں سے ہی مشورہ کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ سر مسجد میں سوئیں 1 مہینہ، تو انشاءاللہ مسجد میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ اس جگہ پہ سوئیں جہاں پہ نماز ہوتی ہے، اے نہ کہ کمرے وڑ کے سو جاؤ، اتنے تو کسی نے نہیں جگانا۔ جتنے نماز ہوتی ہے نا اتنے بستر ڈا کے سو جاؤ، جڑے 1-2 نمازی آتے ہیں تو ڈنڈے نال اٹھا لین گے، تہاڈی اکھ بھی کھول لین گے۔ تو سارے دنیا کے شیطان فیل ہو جائیں گے ایک بندے کی فجر چھڑانے کے لیے۔ اور اس کے برعکس اگر دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑی اسے فجر سے زور تک تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا، اس تصور سے کوئی کہے گا یار نہ نال نیند نہیں پڑنی، کیونکہ یہ نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، شیطان کہے گا مجھے تو کوئی تجھ پہ زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، فاستجبتم لی، تم خود ہی میری دعوت مان لیتے تھے، میں نے زبردستی تم سے کبھی نہیں کہا کہ مسجد میں نہیں جانے دوں گا، یا اذان ہوئی تو میں تمہیں پکڑ کے کہیں اور لے جاؤں گا، نہیں، صرف بلاؤں گا، بلا تو مؤذن بھی رہا تھا۔ تو نے میری دعوت قبول کر لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت مت کرو، اپنی جان کو ملامت کرو۔ میں نے کیا کیا؟ جو کچھ کیا اپنے ہی گڑا تم نے خود۔ اس کا پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں، آج منو نہ پیٹ، اپنی جان نو پیٹ۔ ما انا بمصرخکم، آج میں تیرا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، وما انتم بمصرخی، نہ تو میرے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں جو تو دنیا کی زندگی میں اللہ کے مقابلے پہ مجھے ٹھہرایا ہوا تھا۔ اللہ کے مقابلے پہ کوئی مسلمان ٹھہراتا تو نہیں ہے، لیکن ٹھہراتا ہے جب وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ فجر کے وقت نماز کے لیے نہ اٹھنا، اپنی نیند کی پرواہ کرنا، یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی ہے، خواہش نفس کو خدا بنانا ہے۔ نیند اس کا خدا ہے، اگر اس کا خدا اللہ ہوتا تو نیند چھوڑ دیتا، فجر پڑتا۔ یہ ہے خواہش نفس خدا۔ تو تم مجھ سے جو میں انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہراتے تھے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور سائملٹینیس کنٹراسٹ، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کر دیا جائے گا اہل ایمان کو جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری، ایسی جنت میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، بإذن ربہم، ان کے رب کے اذن سے، تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کا استقبال ہوگا فرشتوں کی سلامتی سے۔ یہاں بھی آپ کسی بڑے ہوٹل میں جائیں نا تو انہوں نے باہر میں وہ کھڑے کیے ہوتے ہیں بوائز جو السلام علیکم، ہمارے سب کانٹیننٹ میں السلام علیکم مسلمان ملکوں میں کہتے ہیں، وہاں وہ اس کو آپ کو گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کہیں گے، تو وہاں پہ فرشتے کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ صرف دعوت والا معاملہ ہے، شیطان بھی دعوت دیتا ہے، رحمان بھی دیتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے، یعنی جن۔ فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف۔ صحابہ نے بڑی جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا، میرا شیطان بھی اب مطیع ہو چکا ہے، مجھے وہ نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ یہ ایک ہی شخص ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ اس کے ساتھ شیطان والا عنصر نہیں ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جب آپ کی 12 سال عمر تھی تو فرشتے نے آ کے آپ کا سینہ چاک کیا،
دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو زمزم سے دھو دیا، اور یہی پھر معراج کے موقع پہ بھی ہوا۔ یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت دی ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ سے بھاگنا بھی نہیں ہے۔ وہ غامدی صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی یاد آتی ہے، بعض لوگ دنیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، دنیا جس کو وہ دنیا سمجھتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے یہ، آپ کی کشتی نے اسی پانی کے اوپر چلنا ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ تو غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص دنیا چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے تو اس شخص کی مثال اس بندے کی سی ہے جسے امتحان گاہ میں پیپر لینے کے لیے بٹھایا جائے اور پیپر خالی پکڑا کے چلا جائے، اور جس کو آپ امتحان سمجھیں یہ آپ کا پیپر ہے، آپ کے بیوی بچے ماں باپ آپ کے سارے معاملات یہ آپ کے پیپر ہیں، آپ جنگلوں میں نہیں جا سکتے، یہ پیپر دیں گے تو جنت ملے گی، جنگل میں چلے گئے تب بھی فیل، پھر تو خالی پیپر ہی دے دیا۔ اسی کو تو اللہ نے آپ کا ٹیسٹ رکھا ہے گیون سرکمسٹانسز میں، ورنہ تو قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے کہ چھوڑ کے سب کو چلے جاؤ، اس نے سلوک کا کہا گیون سرکمسٹانسز۔ ٹھیک ہو گیا؟